أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. کل نماز تراویح میں قرآن پاک کے جس حصے کی تلاوت کی گئی تھی اسی حصے سے یہ کچھ آیتیں تعلق رکھتی ہیں جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہم الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے موقع پر جو حالات تھے اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی. ان واقعات اور تفصیل میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا، رہبری کا، رہنمائی کا بہت بڑا سامان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نزول قرآن کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کا مقصد تقوی ہے. اس تقوی کی برکت سے قرآنی احکامات کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے. اس بابرکت صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران علیہ السلام کی فیملی کا تذکرہ فرمایا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی بہت مشہور و معروف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنایا. اسی طرح حضرت عمران علیہ السلام کی فیملی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کو بھی بڑی قبولیت عطا فرمائی اور قرآن پاک میں مستقل ایک سورت نازل فرمائی اور اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران یعنی عمران علیہ السلام کی فیملی کے عنوان پر رکھا. تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ دنیا میں دو احباب گزرے ہیں جن کا نام عمران تھا. ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی، ان کا نام بھی عمران تھا. دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی، ان کا نام بھی عمران تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد عمران تھے وہ بھی بڑے نیک، متقی، خدا ترس آدمی تھے. اور مریم علیہ السلام کے جو والد عمران تھے
وہ بھی بڑے نیک متقی اور پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے آدمی تھے۔ لیکن ایک بات دونوں عمرانوں میں مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں بھی اللہ کے پیغمبر نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہیں تھے، اور اسی طرح حضرت مریم کے والد عمران بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہیں تھے۔ نیک آدمی تھے، بڑے عبادت گزار پارسا تھے۔ خدا نے مریم علیہ السلام کے والد کو بیت المقدس کا امام بنا رکھا تھا، اور حضرت عمران کی جو بیوی تھی یعنی حضرت مریم کی ماں، ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوس۔ حنہ بنت فاقوس یہ بھی بالکل نیک، شریف، متقی اور پرہیزگار عابدہ خاتون تھی۔ میاں بیوی دونوں کے دونوں اپنی زندگی کی شام میں داخل ہو چکے تھے، یعنی زندگی کا اتنا حصہ انہوں نے گزار دیا تھا جس حصے کے بعد عام طور پر کبھی بھی انسان کو موت آ سکتی ہے، انسان کی سانسوں کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو حضرت حنہ اور حضرت عمران بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت حنہ بنت فاقوس گھر میں باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک ایک منظر ان کے سامنے آیا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانے ڈال رہی تھی۔ حضرت حنہ بنت فاقوس اس منظر کو دیکھا تو اس میں کھو گئی، اور پھر بے اختیار حضرت حنہ کو اپنی زندگی یاد آ گئی کہ میں نے بھی اپنی زندگی کا اتنا حصہ گزارا، آج تک میری گود سونی ہے، اللہ نے مجھے اولاد کی نہ کوئی راحت دی ہے نہ کوئی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس واقعے نے ان کے دل کو مسل کر رکھ دیا، اور انہوں نے اسی بے قراری میں اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ عجز و انکساری سے دعا کی۔ کہا کہ اے میرے رب، میں بھلے بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، مگر اے اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، تو اپنی قدرت سے منظر کو تبدیل کر سکتا ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میرے کریم پروردگار، میری گود اب تک سونی ہے، اولاد کی راحت کو میں نے آج تک نہیں پایا، اے اللہ اب میرا دل اس اولاد کے لیے مچل رہا ہے، میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں پروردگار تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے رہبری کا، نصیحت کا بہت بڑا سامان ہے۔ پہلی نصیحت ہم لوگوں کے لیے یہ ہے، زندگی میں انسان کو کتنی بڑی مشکل کیوں نہ پیش آئے، انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، اپنے مسائل اور اپنے مشکلات کے حل کے لیے حق تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ بظاہر آپ پر جو مشکل پڑی ہوئی ہے وہ آپ کی حیثیت اور آپ کی طاقت سے باہر ہو، لیکن آپ جس رب کو مانتے ہیں، جس رب کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، اس رب کی قدرت کے سامنے اس مشکل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح بڑھاپے کے اندر اولاد کا ہونا ایک عجوبہ تھا، ایک میریکل تھا، تو حضرت حنہ بنت فاقوس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی بات کو رکھا، کہنے لگی کہ اے اللہ، ظاہری اعتبار سے تو ممکن ہی نہیں ہے، دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کہ بہت بوڑھی عورت جو بالکل مرنے کے قریب ہو، جس کے پیر قبر میں پہنچ چکے ہوں، وہ ماں بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اور ظاہری طور پر اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ بڑی قدرت والے ہیں، میں آپ کی اسی قدرت کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتی اور طلب کرتی ہوں کہ مجھے اس وقت ماں بنا دیجیے۔ اللہ رب العزت کو اس بندی کی خلوص بھری دعا
اتنی پسند آئی اللہ رب العزت نے اس بوڑھی عورت کو حاملہ بنا دیا۔ یہیں پر رک کر دوسری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے، اولاد کے دینے کا خزانہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اولاد کا حاصل کرنا نہ کسی مرد کے بس کی بات ہے، نہ کسی عورت کی بس کی بات ہے، نہ ان دونوں کی بس کی بات ہے، بلکہ اولاد اللہ عطا کرتے ہیں۔ اس خزانے کو خدا نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سنو زمین و آسمان کی تمام تر قدرت بادشاہی اللہ کے قبضے میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے اللہ لڑکیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ لڑکے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے اللہ لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی عطا کرتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ کر دیتا ہے۔ آدمی ساری زندگی کوشش کرتا رہے نکاح کے پاکیزہ راستے کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اولاد کی راحت اور نعمت عطا نہیں فرماتے۔ کس کو دینا ہے، کیا دینا ہے، کتنے دینا ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ایک پیمانہ ہے، ایک اندازہ ہے، ایک حساب ہے۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ نعمت اپنے بندوں کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ خدا کے اس واضح اعلان کے باوجود مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو دین سے دور ہے اور دینی معلومات سے دور ہے، اور جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہندوؤں کے ساتھ ان کی صحبتوں میں ہوتا ہے، وہ لوگ ان ہندوؤں کا دیکھا دیکھی یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو دینے کا اللہ نے اختیار فلاں پیر کو دے رکھا ہے، فلاں مزار کو دے رکھا ہے، فلاں درخت کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے۔ اب لوگ جہالت اور نادانی کے اندر ان مقامات پر چلے جاتے ہیں اور جا کر پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے تماشے بالکل بے حقیقت، بے اصل اور بے حیثیت ہے۔ خدا نے نہ کسی پیغمبر کو اختیار دیا ہے اولاد دینے کا، نہ خدا نے کسی ولی کو اختیار دیا ہے۔ جب خدا نے پیغمبروں تک کو اختیار نہیں دیا تو پھر دنیا میں پیغمبروں سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کو اختیار نہیں تو پھر کسی کو بھی اختیار نہیں، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بہت سارے جاہل لوگ جو دین سے بہت دور اور ناواقف ہیں، جب کسی کی بیوی حاملہ ہوتی ہے، ایک دو تین بچیاں پہلے سے اس کو ہوتی ہیں، اب جب حمل سے ہوتی ہے تو وہ جاہل اپنی جہالت میں کہتا ہے کہ اب کی مرتبہ بچہ ضرور لانا، اور اگر بچہ نہیں لا سکی تو پھر ہمارے گھر آنے کی بھی ضرورت نہیں، کہ تجھ سے تمام تر رشتے ختم اور منقطع۔ یہ ساری کی ساری بکواس اور نری حماقت اور جہالت ہے۔ اولاد ہونا، پھر بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا، یہ تو عورت کے اختیار اور بس میں ہے ہی نہیں، نہ مرد کے اختیار اور بس میں ہے۔ جتنے مرد ہیں بڑے مکار ہیں۔ اس معاملے میں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ، دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے، جب وہ مرد یہ سمجھ رہا ہے کہ عورت کو کے حق میں کہ اولاد کا لانا اس کے حق میں ہے، کیا تیرے حق میں نہیں تھا؟ تو مرد ہے نا، جو چیز تجھ سے ہو نہیں سکی تو اس چیز کو اٹھا کر بڑی آسانی سے اس کے گلے میں ڈال رہا ہے اور اس پر دباؤ اور پریشر بنا رہا ہے کہ نہیں اب اس مرتبہ ضرور لڑکا ہی ہونا، اگر لڑکا نہیں ہوگا تو حالات خراب ہوں گے۔ اب وہ بیچاری، اس کی حالت خراب، اس کے رشتہ دار اور اس کے متعلقین جتنے ہیں ان کی حالت خراب،
یہ تمام لوگوں کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار یہی مرد۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک موقع پر یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں بچہ کب پیدا ہوتا ہے، بچی کب پیدا ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی جب ملاقات کرتے ہیں تو اس ملاقات کے نتیجے میں مرد کے جسم سے بھی پانی نکلتا ہے، عورت کے جسم سے بھی پانی نکلتا ہے۔ اب جب دونوں کے جسم سے پانی خارج ہوتا ہے تو کبھی مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے، کبھی عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آتا ہے۔ جس وقت مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے عام طور پر اللہ بچہ عطا فرماتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آتا ہے تو پھر بچی عطا فرماتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی، اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے تو اس میں قصور مرد کا ہے، اس کا پانی ہی غالب نہیں آیا۔ جوتے تو اس کو خود مار لینے چاہیے، لیکن یہ احمق اور بے وقوف ہے کہ وہ اپنا سارا کا سارا قصور ہٹا کر عورت پر رکھتا ہے اور اس پر دباؤ بناتا ہے، پریشر ڈالتا ہے کہ نہیں نہیں تجھے تو ضرور بچہ لانا ہے اس وقت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اولاد کو دینے کا خزانہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوئی ان لوگوں کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ زندگی کے جس حصے میں بھی آپ پہنچ چکے ہوں، اولاد کی تمنا ہے تو خدا سے مایوس نہیں ہونا۔ جس طرح حنا بنت فاقوس اپنی زندگی کی شام میں پہنچ چکی تھی، وہ مایوس نہیں ہوئی۔ ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اس سے مجھے اور آپ کو رہنمائی دینا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو، خدا کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، اس لیے کہ تمہارا جو خدا ہے وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ کسی بھی وقت حالات کو پلٹ سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ دوسری بات، جن لوگوں کو فقط بیٹیاں ہوئی ہیں، بیٹا نہیں ہوا، ان کو بھی بیٹا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، یا جن لوگوں کو فقط بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، ان کو بھی بیٹیوں کی طلب خدا ہی سے کرنی چاہیے۔ جن کو دونوں چاہیے، بیٹا بھی چاہیے بیٹیاں بھی چاہیے، ان کو بھی اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اختیار اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ خیر، حضرت حنا بنت فاقوس نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں چڑی کے اس واقعے کو دیکھ کر اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کو حاملہ بنایا، اور جب ان کو حمل ہوا اتنی خوش ہوئی کہ کچھ پوچھو مت۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے ایک منت مانگی۔ منت یہ مانی کہ اے اللہ، کہ تو نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ مجھے اس بڑھاپے کے اندر تو حاملہ بنایا اور میرے پیٹ میں تو نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ اے اللہ، میں اپنے اس حمل کو تیرے نام پر وقف کرتی ہوں۔ حنا بنت فاقوس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے اس حمل کو تیرے نام پر وقف کرتی ہوں کہ یہ جو حمل ہے اس سے جو کچھ بھی ہوگا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے لڑکا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے اس لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اے اللہ، اس بچے سے دنیا نہیں کماؤں گی، دنیا کے جھمیلے میں اس بچے کو نہیں الجھاؤں گی، میں اس بچے کو تیرے نام پر تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ جو نیت تھی، منت تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مریم نے، حضرت حنا بنت فاقوس نے جو منت مانی تھی، اس طرح کی منت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں بھی مانگی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی باپ یا کوئی ماں آپسی مشورے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے منت مانگ سکتے ہیں، اے اللہ اگر مجھے لڑکا ہوا میں اپنے اس لڑکے کو، اے اللہ لڑکی ہوئی تو میں اپنی اس لڑکی کو تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے دین کی تعلیم کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اس طرح کی منت مانی جا سکتی ہے۔ اور امام ابو بکر جساس نے کہا کہ منت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صحیح منت، ایک غلط منت۔ صحیح منت تو یہ ہے کہ آدمی یہی کہے کہ اے اللہ اس کو تیرے دین کے خاطر وقف کرتا ہوں، تیرے دین کی خدمت کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے کاموں میں اس کو لگاتا ہوں۔ اس قسم کی یہ سب صحیح اور نیک مقاصد ہیں۔ غلط منت یہ ہے کہ آدمی حمل ہونے کے ساتھ ہی نیت کرے، اے اللہ اگر مجھے بچی ہوئی میں اس کو فلمی ایکٹر بناؤں گا، اے اللہ مجھے بچی ہوئی تو میں اس کو بہترین ڈانسر بناؤں گی، یا بچہ ہوا تو اس کے سلسلے میں آپ نے نیت کی اس کو دنیا کا ماہر چور بناؤں گا، بٹے باز بناؤں گا۔ اس قسم کی آپ نے منتیں مانی، اس کے ذریعے سے کلنگ کرواؤں گا، لوگوں کا خون کرواؤں گا، اس قسم کی آپ نے منتیں مانی۔ یہ جتنی منتیں ہیں یہ سب کی سب غلط منتیں ہیں، اور غلط منتوں کی نہ پہلی شریعتوں میں اجازت تھی نہ حضور کو دی جانے والی شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ صحیح جو منت ہے اس منت کی پہلی شریعتوں میں اجازت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اس کی اجازت ہے۔ تیسری بات، لیکن جب ولادت کا مرحلہ آیا تو جو ظاہر ہوا وہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی۔ اب حنا بنت فاقوس یہ سمجھ کر انہوں نے منت مانی تھی کہ لڑکا ہوگا میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اللہ رب العزت نے بچی کو دیکھتے ہی ان کے دل کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا تو خدا کے گھر کی خدمت کرے گا، تو اللہ رب العزت نے فوراً اس خاتون کو کہا کہ تمہیں پریشان ہونے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری نیت صحیح تھی، اور تم نے جو نیت کی تھی اللہ نے اس نیت کو قبول کر لیا۔ تم نے کہا تھا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہوگا اس کو خدا کی گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اگرچہ کہ بیٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹی ہی کو قبول کرے گا۔ تو چنانچہ ان کی ماں نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کے دو معنی بیان فرمائے۔ مریم کا ایک معنی ہے عبادت گزار، مریم کا دوسرا معنی ہے خادمہ۔ اب چونکہ ماں نے نیت کی تھی کہ اس بچے کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرنا، تو اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا۔ اب ماں نے اس چھوٹی سی بچی کو بیت المقدس کے حوالے، وہاں جو ذمہ دار لوگ تھے ان کے سپرد کر دیا۔ ان کے جو باپ تھے حضرت عمران، جو نیک آدمی تھے، بیت المقدس کے امام تھے، بیٹی کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب چونکہ باپ تو موجود نہیں تھا تو اب ماں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھا۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ بیان فرمایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اولاد اگر ہو تو اس کا نام رکھنے کا جو اختیار ہے وہ مرد کا ہے۔ اگر اولاد ہو تو نام رکھنے کا اختیار مرد کو حاصل ہے۔ بیوی چاہے تو اپنے شوہر کو کسی نام سے متعلق تجویز دے سکتی ہے، اس کو مشورہ دے سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ میرے ذہن کے اندر یہ نام ہے، آپ اس پر غور کر لیجئے، مناسب سمجھتے ہیں تو ان کو اختیار کر سکتے ہیں۔ بس اس قسم کی بات اپنے شوہر کے سامنے رکھ سکتی ہے۔ نام چوز کرنا اور اس کو رکھنا
یہ اختیار اللہ نے مرد کو دے رکھا ہے۔ اب یہاں پر اس بچی کے باپ دنیا سے جا چکے تھے اور بچی ماں کی سرپرستی میں موجود تھی، تو ماں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا باپ موجود نہ ہو، ماں جو ہوتی ہے وہی اولاد کی سرپرست ہوتی ہے، پھر ماں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بچی کا جو چاہے نام رکھ سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس سے فقہا نے اسی مسئلے کو سمجھایا ہے۔ پھر حضرت مریم کی پرورش ہونے لگی۔ اب جب یہ بچی بیت المقدس میں پہنچی تو وہاں بیت المقدس کے بہت سارے خدمت گزار تھے، سب کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے، اور خدا نے قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ ہماری جو ماں تھی امام صاحب کی بیوی بالکل بڑھاپے کی حالت میں باں بری، اور انہوں نے اپنے حمل کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانی تھی کہ میں اس کو خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو چنانچہ اس فیملی کا ان سارے واقعات کا اس وقت بڑا چرچا تھا۔ اب منت کے مطابق بچی بیت المقدس خدا کے گھر کی خدمت کے لیے پہنچی، اور وہاں پرورش اور تربیت حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی اپنے دل کو بچھائے ہوئے اس بچی کا استقبال کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ بچی ہمیں دو، اس بچی کی ہم پرورش کریں گے، اس کو ہم پالیں گے پوسیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت زکریا علیہ السلام جو خدا کے ایک اور پیغمبر تھے ان کے مقدر میں لکھی تھی۔ وہ بھی بیت المقدس کے امام تھے۔ عمران علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ امامت کر رہے تھے۔ حضرت زکریا نے آگے بڑھ کر کہا، مریم رشتے میں میری بھانجی بھی ہوتی ہے، یعنی حضرت زکریا کی جو بیوی تھی وہ حضرت مریم کی خالہ ہوا کرتی تھی خاص۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اس بچی کی جو ماں ہے وہ میری بیوی کی بہن ہے، وہ اس بچی کو بہتر طور پر دیکھ سکے گی، اس کی نگہداشت کر سکے گی، لہٰذا یہ حق مجھے دیا جائے۔ چنانچہ سب لوگوں نے اس کو قبول کیا اور حضرت زکریا کو حق دے دیا پرورش اور کفالت کا۔ حضرت زکریا نے بیت المقدس کے اندر بالکل اس بچی کے لیے ایک مستقل کمرہ بنایا، دن بھر اس بچی کو بیت المقدس میں رکھتے تھے، اور شام جب ہوتی تھی اس کو اپنے گھر لے جاتے تھے اپنی خالہ کے پاس۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ اس بچی کی نشو و نما ہونے لگی، اور حضرت مریم کی جو صحت تھی، ان کی جو اٹھان تھی، وہ بڑی قابل رشک تھی۔ حضرت زکریا جب کبھی بیت المقدس کے اندر حضرت مریم کے کمرے میں جاتے تھے کسی ضرورت کا پوچھنے کے لیے یا گھر کو چلو بول کے بولنے کے لیے، جب کبھی وہ جاتے تھے تو ہمیشہ حضرت مریم کے کمرے میں پھل فروٹ دیکھتے تھے، اور وہ پھل فروٹ جو ہوتے تھے وہ بے موسم کے ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 موسم ہوتے ہیں، گرمی کا، سردی کا، برسات کا، اور ہر موسم کے کچھ فروٹ ہوتے ہیں۔ جو فروٹ گرمی کے سیزن میں ہوتا ہے وہ سردی میں نہیں ملتا، سردی کے سیزن کے جو فروٹ ہوتے ہیں وہ برسات میں نہیں ملتے، برسات کے جو فروٹ ہوتے ہیں وہ گرمی میں نہیں ملتے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی حضرت مریم کے کمرے میں جاتے بے موسم کا پھل پاتے۔ گرمی چل رہی ہے تو برسات کے فروٹ ہوتے، برسات چل رہی ہے تو گرمی کے فروٹ کمرے میں بھرے پڑے ہوتے تھے۔ حالانکہ پورے فلسطین، ملک شام اور سراؤنڈنگ کے اندر کہیں پر بھی اس قسم کا ایک پھل بھی پایا نہیں جاتا تھا، اور حضرت مریم کا کمرہ تھا کہ ان پھلوں سے، فروٹ سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت مریم کو بڑی حیرت ہوتی تھی، حضرت زکریا کو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ حضرت زکریا سے متعلق محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ بڑے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ اب
ہمیشہ کام نہیں ملتا تھا، اب جب موقع آتا تھا تو 1-2-3 دن کام کرتے اور اس سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا اس سے اپنا مقررہ وقت پورا کرتے اور اپنا گزر بسر کرتے۔ تو اس کی وجہ سے حضرت زکریا کا جو ہاتھ تھا بڑا تنگ تھا، ان کو احساس تھا اس بچی کی جیسی پرورش کرنی چاہیے، اس کو جو سہولتیں دینی چاہیے وہ میں نہیں دے پا رہا، اس کا احساس تھا۔ لیکن حضرت زکریا جب کبھی کمرے میں جاتے تھے دیکھتے ہی دنگ رہتے تھے، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی۔ ایک دن ہمت جٹائی زکریا علیہ السلام نے اور پوچھا، بیٹی یہ بتاؤ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پھل تمہیں کون لا کر دیتا ہے؟ حضرت مریم نے بے تکلف کہا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل اللہ مجھے بھیجتا ہے، فرشتوں کی وساطت سے یہ جنت کے پھل ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے بھیجتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو مقصود یہ تھا کہ اس بچی کی نشو و نما، اس کا گروتھ جلد از جلد ہو، اس لیے کہ اسی بچی کو کے ذریعے خدا کو اپنی قدرت کی ایک اور نشانی دکھانی تھی۔ جس طرح اسی ماں کے ذریعے خدا نے اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھائی کہ بڑھاپے کے اندر اس کی ماں کو خدا نے اولاد کی نعمت دی، اور پھر اسی بچی کے ذریعے ایک اور قدرت ظاہر کرنی تھی کہ بغیر مرد کے چھوے اس بچی سے حمل ظاہر کرنا تھا، اور اس سے ایک لڑکا دنیا میں لانا تھا، اور جس کا نام تھا عیسیٰ ابن مریم، اور خدا کو اس بچے کو اپنا نبی اور پیغمبر بنانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم کی گروتھ فاسٹ طور پر چاہیے تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جنت کے فروٹ، وہاں کے پھل حضرت مریم کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی کے ضمن میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اس کو بتا کر آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت فاقہ تھا۔ اللہ کے نبی اس فاقے سے بے حال ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلے۔ بازو میں بیٹی فاطمہ کا گھر موجود تھا، آقا وہاں تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ دروازے پر پہنچی کہ کون؟ دیکھا کہ بابا ہیں، تو بڑے احترام اور عزت سے گھر میں بلایا۔ آقا فوراً گھر جا کر بیٹھ گئے۔ اندر آ کر بیٹی سے بے تکلف کہنے لگے، بیٹی کھانا چاہیے، تمہارا باپ محمد بہت بھوکا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت فاطمہ بڑی آزردہ خاطر ہوئی، اس لیے کہ اس وقت گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ بابا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، تھوڑی دیر میں بیٹی کے گھر سے باہر نکل آئی۔ آقا اس امید سے پہنچے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہو، میں اپنی بھوک مٹاؤں۔ کچھ دیر گزری، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک تحفہ آیا۔ وہ تحفہ 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں گوشت کی ایک بوٹی کی شکل میں تھا۔ حضرت فاطمہ نے اس کھانے کو ایک کپڑے میں ڈھانپ رکھا، حالانکہ خود بھی کئی دن سے فاقے سے تھی اور بیٹے حسنین بھی فقر و فاقے سے تھے۔ حضرت فاطمہ کے دل نے گوارا نہیں کیا کہ تیرا باپ جو اتنے دنوں سے بھوکا ہے اور اپنے بھوک سے بےتاب ہو کر تیرے گھر کھانے کے لیے آیا تھا، اور تو اپنے باپ کو بھوکا رکھ کر خود کھائے گی اور اپنے بیٹوں کو کھلائے گی۔ ان کے دل نے ملامت کی، چنانچہ حضرت فاطمہ نے نہ اپنے بچوں کو کھلایا نہ خود کھائی، اس کو کپڑے میں ڈھانپ کر رکھا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجی، بابا آپ گھر آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹی کے گھر آئے تو فوراً جو کچھ گھر میں موجود تھا، حضرت فاطمہ دسترخوان بچھا کر وہ 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں اور گوشت کا وہ ٹکڑا اپنے باپ کے سامنے رکھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تیرے پاس آیا تھا، میں نے تجھ سے پوچھا تھا کھانا، تو تو نے کہا تھا کہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، اب کیسے آیا؟ حضرت فاطمہ نے وہی جواب دیا جو حضرت مریم نے حضرت زکریا کو جواب دیا تھا۔ کہنے لگی حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہوا من عند اللہ، یہ کھانا اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کھانا آیا ہے۔ بس خدا نے اس کھانے میں اتنی برکت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیراب ہو کر کھایا، نبی علیہ السلام کے بعد حضرات حسنین نے کھایا، پھر حضرت فاطمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کھایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے کھایا۔ ان سب کے پیٹ بھر کر کھانے کے باوجود کھانا ویسے ہی موجود تھا، پھر اسی کھانے کو تمام اڑوس پڑوس کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ یہ برکت تھی اس بات کی کہ جب انہوں نے اس کھانے سے متعلق کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی جب کبھی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ہمیشہ اس نعمت سے متعلق اللہ کا حوالہ دینا چاہیے۔ یقیناً جو کچھ انسان کو ملتا ہے اور حاصل ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی نسبت اس چیز کی طرف کرنے میں ہمیں کسی قسم کی بخالت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند مختصر سی باتیں تھیں جو آج کی آیتوں کے ضمن میں ذہن میں آئیں تو عرض کر دی۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے اور اس سے حاصل ہونے والے سبق سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔